السلام علیکم۔ میں آج اپنے قوم کے ان خواتینوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت ان عورتوں کی کیا حالات تھے، اس وقت ہم عورتوں کے کیا حقوق تھے، اس وقت ہم عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے اس زمانے کے مرد، اور میں بات کروں کہ آج ہم عورتوں کے کیا حالات ہیں۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں بعض تعلیم یافتہ عورتیں، بعض ڈگری یافتہ عورتیں اسلام پہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر مقید کرنا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کو چار دیواری کے پیچھے رکھ کر عورتوں کی آزادی چھیننا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کی آزادی پر پابندی لگاتا ہے۔ اونچی سوسائٹی کی بعض عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کی آزادی کو پسند نہیں کرتا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے، میں پوچھنا چاہتی ہوں ان ڈگری یافتہ عورتوں سے کہ تم الزام کس پر لگا رہی ہو؟ اسلام پر نہیں بلکہ اپنے محسن پر لگا رہی ہو۔ اسلام کا احسان ہم عورتوں پر اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ قلم اور زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں گریجویٹ عورتوں سے کہ اس اوقات تمہاری ترقی کہاں گئی تھی جب تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان اونچی سوسائٹی کی ترقی یافتہ عورتوں سے، تب تمہاری ترقی کہاں گئی تھی جب تم کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر بانی اسلام اس دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو لفظ عورت آج بھی گالی کا تصور کیا جاتا۔ اگر تم اسلام پہ الزام لگا رہی ہو تو تم احسان فراموش ہو، تم اپنے محسن پر الزام لگا رہی ہو۔ اگر تم اسی طرح اسلام پہ الزام لگاتی رہو گی تو آنے والی نسلیں تمہیں احسان فراموشی کے نام سے یاد کریں گی۔ اے گریجویٹ عورتوں، تمہاری عزت و آبرو کی بقا پردے کے پیچھے ہی ہے۔ اپنی دائرۂ عصمت کو پردے کے پیچھے رکھ کر تم داغدار ہونے سے بچا سکتی ہو۔ اگر اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے، اگر اسلام نے چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے۔ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ عورتیں پردے میں رہ کر محفوظ رہ سکتی ہیں۔ آج تم ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف بغاوت کرتی ہو۔ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا جاتا تھا کہ ظلم و ستم کی کوئی حد باقی نہ رہی تھی۔ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آیا جاتا تھا، عورتوں کو بازار میں بیچ دیا جایا کرتا تھا، عورتوں کو مردوں کا خواہش پوری کرنے کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ آج یہ جو ہمیں عزت و عظمت، آج یہ جو ہمیں برابری کا درجہ ملا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے۔ آج ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی ہیں اور جو کچھ ترقی کر رہے ہیں وہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہے۔ احسان جاؤ اپنے اسلام پر کہ تمہیں اتنی عزت و عظمت تمہارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمہیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔